السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، نماز سے متعلق مسائل کا بیان۔ انشاءاللہ قسط وار، سلسلہ وار ہم اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، وقتاً فوقتاً نماز سے متعلق مسائل کا بیان۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شاعر کہتا ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا۔ صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا۔ آج بھی جنگ کے میدان گواہی دیں گے، اس سے بہتر نہیں تلوار نمازی ہو جا۔ اور اقبال نے کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آج کی پہلی گفتگو نماز سے متعلقہ مسائل، اس سلسلے کی پہلی مجلس، آج کا عنوان ہے ہم نماز کیوں پڑھیں۔ بہت سارے بھائیوں سے جو نمازوں سے بہت دور ہیں، جب ہم ان سے نماز کے لیے کہتے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں۔ تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ دوسروں تک اس بات کو ہم پہنچائیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ہم نے زبان سے تو اقرار کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اگر اپنے عمل سے ہم نے اس کا انکار کیا تو گویا ایسے ہی ہوا جیسے ہم نے جاب تو حاصل کر لیا لیکن ڈیوٹی کرنے نہیں گئے، ایڈمیشن تو کرا لیا لیکن اسکول نہیں گئے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نمبر دو، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ مرنے کے بعد میدان محشر کی گھڑی میں سب سے پہلا سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہماری نماز سے متعلق ہوگا، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، بے شک روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً، اگر فرض نماز مکمل رہی تو نوافل کا شمار ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قال اللہ تعالی لِمَلَائِكَتِهِ انظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدٍ مِّن تَطَوُّعٍ، اگر نماز مکمل رہی تو نوافل کا شمار ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندہ کے نام اعمال میں نوافل تلاش کرو، پھر اگر اس کے نام اعمال میں نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِن فَرِيضَتِهِ، فرض نماز میں جو نقص رہ گیا ہے، جو کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو اس کے نوافل سے پورا کر دو۔ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، پھر باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا، ترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث سے تو ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ روز اول کی جاں، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ میدان محشر میں جب مشکل کی گھڑی ہوگی سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ اگر نماز صحیح تو سب صحیح، جیسے اگر عقیدہ صحیح تو باقی چیزیں، ایسے اعمال میں اگر نماز صحیح تو سب صحیح۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع جامع صغیر میں ایک حدیث نقل کی اور اس کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلَاتُهُ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست رہی تو باقی اعمال درست ہوں گے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز فاسد رہی، نماز میں کمی رہی، نماز ہی کا بندہ امتحان نہ دے پایا تو دوسرے اعمال میں فیل ہو جائے گا۔ یعنی اگر نماز ٹھیک نکلی تو بہتر، ورنہ اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ چوتھی بات، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ نمبر 5، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلى یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، جو تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مشقت کے باوجود وضو کو پورا کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم رکھتے ہوئے مسجد جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، یہ گویا کی پہرے داری کی طرح ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ گویا کی نماز کا اہتمام انسان کے گناہوں کو مٹاتا اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ نمبر 6، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہمارے گناہوں کو
ایسے پاک و صاف کر دے جیسے 5 بار غسل کرنے والا اپنے میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، ندی ہو، جس میں سے وہ دن بھر میں 5 بار نہائے اور غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل و کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ 7واں جواب، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نمبر 8، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز وقت پر مومنین پر فرض کی گئی ہے، اس لیے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت پر فرض کی گئی ہے، یعنی اس کو وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے اس کو۔ جواب نمبر 9، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ نماز نور ہے، نماز دلیل ہے، نماز ہی نجات ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس کو علامہ شاکر نے صحیح کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا من حافظ علیہا، جو ان نمازوں کی حفاظت کرے، ان کی پابندی کرے، ان کا اہتمام کرے، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ نمازیں اس بندے کے لیے روشنی ہوں گی، اس کے لیے دلیل ہوں گی، اور اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بنے۔ ومن لم يحافظ علیہا، اور جس نے ان نمازوں کی پابندی نہیں کی، لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات، تو نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ وکان یوم القیامہ، اور نمازوں کو ضائع کرنے والا قیامت کے دن ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے سرکش کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ ہم نماز اس لیے پڑھیں، جواب نمبر 10، کہ نماز دنیا کے غم میں راحت اور امن و سکون کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ گویا کہ دنیا کے تمام غموں سے نجات اور راحت دینے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امرا صلی، جب آپ کو کوئی ٹینشن ہوتا تھا، کوئی خاص معاملہ آپ کو پریشان کرتا تھا، صلی تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے اور نماز سے آپ راحت حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا ہو تو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر کے ذریعے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ جواب نمبر 11، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز میں جو سجدہ ہے نا وہ اللہ تعالی سے ڈائریکٹ اور مناجات کا بہترین ذریعہ ہے۔
ہم نماز اس لیے پڑھیں تاکہ اپنے رب سے ہم سرگوشی کر سکیں، ہم اس سے باتیں کر سکیں۔ نماز کا سجدہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے مناجات کرواتا ہے، اللہ سے ہمیں قریب کرتا ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، اس لیے سجدہ میں کثرت سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو تم۔ رواہ احمد و مسلم و ابو داؤد النسائی۔ اس لیے نماز پڑھو۔ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، اور جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو عرش پر موجود میرا پروردگار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے والے بندے کی آواز میں آواز ملا کر کہتا ہے، اذا قال عبدی الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ رحمان الرحیم کہتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنى علی عبدی، بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا، اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ عطا کیا میں نے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں کہ نماز میں ہمارا پروردگار ہماری آواز میں آواز ملا کر کے ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ جواب نمبر 11، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیماری بڑھتی گئی اور آپ کے آخری ایام چلنے لگے، ان آخری ایام میں آپ نے بہت ساری باتیں کی۔ ان باتوں میں کچھ باتیں یہ تھیں، ان ام سلمہ قالت کان عامۃ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت آپ کے آخری دنوں میں جو تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا، حتی جعل یغرغر بها فی صدرہ، یہاں تک کہ آپ کا غرغرہ آ گیا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے ہم جنت میں انشاءاللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب کی مشہور حدیث صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا تھا کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو۔ ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، میری مدد کرو اپنے آپ پر کثرت سے سجدہ کر کے، نمازیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے۔ جب تم پڑھو گے نوافل تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ جواب نمبر 14، ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ جب تک جان میں جان ہے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ میں آپ دیکھیے صلاۃ الخوف ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، کٹائی جا رہی ہیں، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں،
اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی، ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ حتیٰ کہ ایک آدمی بیمار ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، اشارے سے پڑھے۔ جب تک اس کی عقل ساتھ دیکھ رہی ہے تب تک اس کی نماز معاف نہیں۔ نماز کب معاف ہے؟ جب عقل ساتھ نہ دے، یا عورتوں کے مخصوص ایام میں۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کا 5 رکن ہے، اس رکن میں دوسرا رکن جو ہے نماز ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا فریضہ، پہلی ڈیوٹی جو ہماری بنتی ہے وہ نماز ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ ہم نے ایک ستون کو گرا دیا۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں نمبر 16 کہ دنیا شریعت کی ساری باتیں زمین پر اتاری گئیں، لیکن نماز کو فرض کرنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے مقام کے پیش نظر نماز کو عرش پہ ملاقات کے لیے بلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں نماز کا تحفہ آپ کے حوالے کیا۔ جب شب معراج سے لوٹے تو یہ 5 نماز لائے تحفہ، 7 پیغمبر ہمارے واسطے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ نمبر 17، ہم نماز اس لیے پڑھیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ نے دشمن کو بد دعا نہیں کی۔ لیکن ایک جنگ کے موقع پر جب دشمنوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور آپ کی نماز لیٹ ہو گئی تو آپ نے بد دعا کر دیا۔ نماز کی تاخیر سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جنگی مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاتی رہی اور آپ بر وقت نماز عصر ادا نہ کر سکے۔ آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرما دی کافروں کے، اور فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جیسے کہ انہیں ہمیں روک دیا اور صلاۃ وسطی سے ہمیں غافل کر دیا، ایسے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے۔ حالانکہ یہی وہ نبی ہیں کہ اہل طائف نے آپ کو لہو لہان کر دیا، خون میں لت پت کر دیا، پتھروں سے مارا، آپ کو بھگایا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ کی نماز تاخیر ہو گئی، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، کافروں کے لیے، کیونکہ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز کی اتنی اہمیت کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تبھی سے حکم ہے کہ اسے نماز کا حکم دو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو، کہتے رہو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس کی ادائیگی کو ترک کرنے پر بچوں کو مارنے کا حکم ہو سوائے نماز کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حسن حدیث سے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ واضربوہم علیہا، اور نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنُهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو 10 سال کے بعد۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز چھوڑنا شرک کے بعد جہنم میں داخلے کا پہلا سبب ہے۔
پہلا ریزن ہے، پہلی وجہ ہے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان سے سوال ہوگا تو پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی اپنے سامنے جہنمیوں کی چلاہٹ اور آہ و فغاں کو سن کر کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ جانتے ہیں ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، اور بہت ساری کمیوں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلے گی وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھیں گے اہل خلد کی اے ساکنان نار، تم کیوں میان نار برنجو علم رہے؟ دیں گے جواب وہ کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے، اس لیے نماز پڑھیں۔ اور نماز دنیاوی حساب سے بھی ایک بہترین ورزش ہے، کھڑے ہونا، جھکنا، اٹھنا پورے بدن کی بہترین ورزش ہے، اس لیے نماز نہ پڑھو کی ورزش ہے، لیکن نماز کا ایک بہترین فائدہ ہے۔ اور نماز ہم اس لیے پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پہ ہوتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہے تب گناہ گر جاتا ہے، تب اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمیں جنت کا داخلہ ملے۔ اور ہم نماز اس لیے پڑھیں تاکہ پیارے رسول کے ہاتھوں سے میدان محشر میں آب کوثر ملے، جام کوثر ملے آپ کے حوض پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک بار آپ نے فرمایا تھا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، صحابہ کرام سے آپ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخوانکا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَن لَّمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی آئے نہیں؟ آپ نے فرمایا وضو کے آثار سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور اس سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا اور انہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ اسی بیچ میں کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں آنے دو، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو کیسے بگاڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے سوقن سوقن لمن غیرہ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس لیے نماز پڑھیں۔ نماز دین کی اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، اور نماز ہی پر سارے اعمال کا ڈیپینڈ ہے۔ نماز جس نے چھوڑ دیا اس نے گویا کہ اسلام کے ستون کو ڈھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ہمیں اس کی پوری آداب و شروط کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد سب کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذرتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ آج یہ پہلی قسط ہے نماز کے بارے میں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہی کے مسائل پر کئی قسطوں میں انشاءاللہ گفتگو میں کروں گا۔ بہت سارے مسائل نماز کے آئیں گے، اکیلے نماز کیسے پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں، امام کے پیچھے جو مقتدی ہو تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، نماز میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں،
نفلی نماز کیسی ہو، فرض نماز کیسی ہو، باجماعت نماز کیسی ہو، اکیلے کی نماز کیسی ہو، نماز میں خشوع خضوع کیسا ہو، جنازہ کیسا ہو، عید، یعنی انشاءاللہ قسط وار بہت سارے مسائل ہم اپنی اس مجلس میں انشاءاللہ نماز کے بارے میں ذکر کریں گے، اور امید کریں گے کہ آپ تمام حضرات مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے اور دوسروں تک اللہ کی اس بات کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔